السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنا اچھا لگتا ہے آپ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں۔ خیر میرے یہاں تو شام ہے، آپ کے یہاں تو صبح صبح ہے، آپ کے دن کا آغاز ہی بہترین ہوتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو بنات الرشد کلاس، لرننگ اللہ دین فار دا سیک آف اللہ۔ تو ہم جو وہی والی بات کہ ہر وقت ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو مرحبا بطالب العلم، کہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی اس کلاس میں، اور ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب شروع کی ہوئی ہے حسن اخلاق، تو اسی کو ہم کریں گے۔ ابھی ہمارا یہ سیکنڈ چیپٹر ہی ماشاءاللہ چل رہا ہے تربیت سیشن میں، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے ظلم۔ اور پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں حسن اخلاق کی انشاءاللہ، اب تک تو یاد ہو جانی چاہیے آپ سب کو۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری ظاہری ساخت اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے ظلم، اس کا آج ہم پارٹ 2 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے ذرا سا ہم دہرا لیتے ہیں کہ ظلم ہے کیا چیز۔ بالکل، مطلب تھوڑا سا ہی ہم دہرائیں گے، ظاہر ہے ہم پورا ایک لیکچر اس پہ کر چکے ہیں۔ بلکہ ابھی میں سسٹر سعدیہ کو سن رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر اپنے الفاظ کیا حروف کا بھی اگر حق ادا نہ کریں جو کہ اس کا حق بنتا ہے، تو میری بہنوں یہ بھی ظلم میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ واو ہے، سین ہے، جس طرح ادا کرنا چاہیے اگر ہم اس طریقے سے ادا نہ کریں، یعنی وہی والی بات ہے نا کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اس کا پورا حق نہ دینا جو ہے وہ ظلم ہے۔ اور تھوڑی سی ہم اور اس میں چاہتے ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ کلاس لائف ہو تو آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ نے کیا غور و فکر کیا، لیکن سسٹر نائلہ سے پرمیشن لے کے کسی ایک دن رکھیں گے ہم یہ۔ جیسے اب ہم بہت معمولی سی چیز ہے، ہم لوگ گروسری کرنے جاتے ہیں، ہم اپنی ٹرالیز میں ڈال لیتے ہیں چیزیں، اور پھر جب بعد میں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لیں نہ لیں، تو اس کو اس کی پراپر جگہ رکھنے کی بجائے ہم بیچ میں کہیں بھی رکھ دیں گے، کسی بھی شیلف میں رکھ دیں گے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے کام جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے اب تھوڑا سا ہوش و حواس سے اس پہ غور کریں کہ بھئی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، واپس جائیں اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اگر ہم جب پڑھ رہے ہیں تو اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے انشاءاللہ۔ ہم لوگ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے کہ یہ ہم پڑھ چکے تھے پہلے لاسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ نیکسٹ پیج میں ہیں، اب ہم حدیث نمبر 16 سے شروع کریں گے، کیونکہ پہلی والی حدیث تو ہم پڑھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے نقل کیا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور بندوں کے مابین بھی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 15 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آ جائے، اگرچہ کہ وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ یعنی لوہے سے اشارہ کریں، یعنی بعض اوقات ہم صرف جیسے بچوں کو بھی ڈرانے کے لیے ہاتھ میں چھری ہے، ہم مائیں خاص طور سے کام کر رہے ہیں، کوئی بچہ سامنے آ جاتا ہے تو بولتے ہیں دیکھو میں تمہاری پٹائی کروں گی، اور چھری کا جو ہے وہ رخ اس کی طرف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لوہے کی کوئی بھی چیز اگر ہم چاہے وہ مذاق میں کر رہے ہیں، چاہے ہم غصے میں کر رہے ہیں، ہمیں اس سے اجتناب برتنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ظلم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ یہ کرتے رہیں گے فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر اب ہم حدیث نمبر 16 کو دیکھتے ہیں۔
نیکسٹ پیج سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ایک نے تو ہم نے اس کے معنوں میں بھی دیکھا تھا کہ ظلمہ جب زبر سے پڑھتے ہیں اس کو تو وہ اندھیرے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور میری بہنوں، ہم سب یہ سوچیں ہم میں سے کس کو اندھیرا پسند ہے؟ ہم سب اندھیروں سے گھبراتے ہیں، اندھیروں سے ہمیں وحشت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کریں گے کہ بھئی اگر ہم اپنے انجانے میں بھی غیر انجانے میں، کیونکہ اسی لیے ہے نا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا چیز ہے، کیا ہے ظلم۔ اگر ہم انجانے میں بھی کر رہے ہیں تو بھی، اور اگر جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو بھی، علم جو وہ ظلم جو ہے وہ ہمارے اندھیروں کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ تو ہمیں اس چیز سے بہت تھوڑی دیر کو تصور کریں، تھوڑی دیر کو ایک دم لائٹ گھپ اندھیرا کر کے، تھوڑا بہت تو چلیں ٹھیک ہے ہم نائٹ لائٹ جلا لیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گھپ اندھیرا میں کسی کو بھی پسند نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی انسان کو وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوچیں کہ اللہ پاک معافی بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں دکھا دے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اگر ان میں کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں معاف کر دے جو ہم کر چکے، اور آگے ہمیں اس سے محفوظ رہے۔ نیکسٹ ہماری حدیث نمبر 17 ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ عامل بنا کے یعنی انہوں نے وہاں کا ان کو کیا کہتے ہیں سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ اور کیوں ان کو کہا انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ انسان جب ایک کسی اسٹیٹس میں ہوتا ہے، ایک کسی تھوڑی اس کے پاس کوئی بڑائی آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے سے سامنے والے لوگوں پر بے خیالی میں ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہم پھر وہی مثال دوں گی کہ ہم مائیں ہیں، ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں یا کسی کے بچے ہیں، ہم بلا وجہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، ان کی بات سنتے نہیں۔ اور یہ بھی ظلم ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو پورا سنیں، یہ فرض ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ لیکن آپ وہیں منع کرتے ہاں 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 ہمیں پتہ ہے، بس اب ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے دو بچوں کے درمیان، ان کی بات سنیں، ان کے درمیان صحیح فیصلہ کریں۔ تو جب اگر کسی کے، اور اس بات سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی اور اتھارٹی ہے، اسکول میں ٹیچرز ہیں، پرنسپلز ہیں، یا جاب پر کوئی آپ کے پاس عہدہ ہے، تو اپنے سے کمتر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے بچیں، کیونکہ مظلوم خواہ وہ نام مسلم ہی ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے دکھے دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ سیدھا عرش تک پہنچتی ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا بھی ہے۔ تو اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی پر ایسا ظلم نہ کریں، چاہے وہ کوئی بڑا ہو، کوئی مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ اچھا، اب ظلم سے مراد یہی نہیں ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں یا اس کی بات نہیں سن رہے، کسی کا ہماری کسی بات سے اس کا دل دکھ گیا، ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اس کا دل دکھ گیا، یا ہم نے اس کو کوئی ایسا کام کہہ دیا اور اس وقت کہا جب کہ وہ تھکا ہوا ہے، حد سے چور ہے، اور ہم اس کو کوئی ایک اور پروجیکٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ کر لو اور یہ آج ہی ہونا ہے، تو دس از ظلم، کیونکہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اس نے اپنے گھنٹے پورے کر لیے، لیکن عین وقت پہ 15 منٹ پہلے آپ دے رہے ہیں، اور وہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہے، وہ کر تو دے گا بیچارہ کیونکہ مجبور ہے، اس کو اپنی جاب بھی سلامت رکھنی ہے، لیکن اس وقت اس کے دل میں کیا آتا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہو سکتا ہے دل میں کوئی ایسی بات آئے اور اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے، تو ہمیں اس سے محفوظ رہنا ہے۔ اور پھر جیسے کہ ہم خواتین ہیں، ہمارے گھر میں ماسیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے لیے بھی اگر وہ آپ ان سے کام ان کی حیثیت سے بڑھ کر لے رہے ہیں، جو کام ان کے ذمے نہیں ہیں آپ وہ بھی ان سے لے رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ، وہ بھی ایک انسان ہے، تو کام تو وہ کر لیں گی کیونکہ انہیں کل آنا ہے، ان کو پیسے بھی لینا ہے، لیکن اس وقت ان کے دل، بس یہ سوچا کریں کہ ہماری کسی بھی بات سے کسی کا دل نہ دکھے، چاہے وہ ہمارے انڈر میں ہو کوئی لوگ، چاہے ہمارے اوپر ہوں، چاہے ہمارے برابر کے ہوں، اگر ہماری بات سے کسی کا بھی دل دکھے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کی یعنی وہ اس وقت مظلوم ہوگا اور اس کی فریاد اللہ تعالیٰ سنے گا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ سنتا ہے پھر ان کی دعائیں۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں ہمارے کمی کوتاہی پروردگار دکھا دے انشاءاللہ۔ پھر ہے حدیث نمبر 18 کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ کہاں گیا؟ ہاں، اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی نہیں سوری، نمبر 18 پہ ہیں ہم۔ سیدنا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو اب اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے ہم کریں گے کہ ظالم کو تو چلو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ بھی ظلم نہ کرو، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، لیکن نہیں سوری مظلوم کی تو ہم کس طرح مدد کریں گے کہ اس کو اس جگہ سے ہٹا دیں گے، یا اگر اس کے اوپر ظلم ہو چکا ہے تو اس کی تھوڑی بات سن لیں گے، اس کو تھوڑا وہ کر لیں گے۔ لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اگر وہ ہاتھ استعمال کر رہا ہے، مار پیٹ رہا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ لو کہ اور اسے اس چیز سے باز رکھو کہ یہ تم نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں بڑی حکمت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو کوئی انسان بہت زیادہ غصے میں ہے اور آپ بیچ میں جا کے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ آپ پر ہی پڑ جائے اور وہ ایک کی بجائے دو کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے۔ تو اس میں حکمت کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے تو تھوڑا دیکھیں، جائزہ لیں، اگر ہو سکتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسی وقت اس کو روکیں اس ظلم سے، اور نہیں بھی تو آپ بعد میں سمجھا سکتے ہیں اس کو ٹھنڈے دل سے کہ بھئی یہ ظلم ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کی پوچھ ہے، آپ کو اس کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ سے ہی نہیں، انسان باتوں سے بھی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بلا وجہ کسی کے اوپر غصہ کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ جائیں اور اس کو کوشش کریں کہ سمجھا بجھا کے کہ اس کو اس چیز سے روکیں، اس کو اللہ کا خوف دلائیں۔ اصل چیز یہی ہے نا کہ ہم میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں، بچوں کو بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بار بار کہتے ہیں کہ بھی اللہ تو دیکھ رہا ہے، بلکہ کسی کو اگر ہمیں کوئی برا ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ہم اس کو تو کہیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم واقعی اس چیز کو اپنے اوپر رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر سیکنڈ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، تو ہم ایسے کام کریں ہی نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنا ہے، خود بھی اور لوگوں کو بھی اس سے بچا کے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ہے انشاءاللہ، نیکسٹ پیج پلیز۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر نہ کھائے، مطلب یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیز پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی دعوت میں گئے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آیا ہے اور ہم رکھتے ہیں مطلب اس کے آگے کچھ سرو کرتے ہیں، یعنی یہ مثال تو کھجور سے ہے کہ بھی اگر آپ کوئی چیز سرو کر رہے ہیں اور فرض کریے آپ کے پاس 4 بچے ہیں، آپ نے 6 چکن لیگس ڈال دی ہیں اس کے اندر، تو 4 بچوں نے تو 4 لے لی، اب باقی 2 جو ہے اگر اس کو کوئی بچہ لینا چاہے تو اس کو اجازت لینی چاہیے، اس کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ میں سے کوئی اور لینا چاہ رہا ہے یا میں لے لوں۔ وہ تو پوچھ لیں کہ کیا میں لے سکتا ہوں، اگر یہ نہیں پوچھ سکتا تو ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، اب وہی والی بات ہے کہ آپ کھجوریں ہوں، کوئی بھی کام ہو، تو یہ باتیں حالانکہ جیسے اب ہم سبھی آپس میں بچوں سے کرتے ہیں، تو الحمدللہ ابھی میں عمرے پہ گئی تھی تو میرا پوتا 8 سال کا، تو وہی کھجوریں ہی تھیں، اتفاق سے جب سب نے کھا لی تو ایک آخر میں بچ گئی تھی، تو اس نے پوچھا is anybody needs it؟ تو میں نے کہا تم نے تو یہ بہت اچھی بات کی۔ اس نے کہا دادی آپ نہیں بتایا تھا۔ تو الحمدللہ
اور یہ چیزیں ہمیں بچوں کو بتاتے بھی رہنا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو ہمیں اپنے ساتھ اپنے جسے کہتے ہیں نا مجلس کی، یہ ہے کیا کہتے ہیں، مجلس کی تربیت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں کہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی، آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جلدی جلدی اٹھا کے کچھ کھا لیں، یہ سوچے بغیر کہ دوسرے کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ مطلب یہ بہت اچھی مثال ہے، اس کو ضرور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ ہوتے ہیں بچے بھی بھاگتے ہوئے آگے اور جلدی سے 2 3 اٹھائے ہاتھ میں لے کے کھا لیے۔ اور صرف کھجور ہی نہیں، ہر چیز، اور خاص طور سے جو گنتی میں ہو، اس میں مثال ہے کہ بھی جیسے انگور ہیں یا کھجور ہیں یا اور ایسی چیز جو کہ پیسز بھی بنے ہوئے ہیں، آپ سمجھیے، تو آپ بس کھا رہے ہیں تو ضرور کھائیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ سب کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ اس میں ایک بات اور یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر ہم کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، کہیں مال میں ہے، کوئی چیز فری میں بٹ رہی ہے، کوئی بیگس بٹ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم ایک لے لیں اور پھر واپس جائیں پھر ایک اور لے لیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک چیز فری میں ہے لیکن سب کا حق ہے، جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان سب کو مل جائے، یہ سوچنا چاہیے۔ تو یہ چیز، اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے کھانا کھاتے ہوئے۔ اسی طرح روزانہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، چاول لے رہے ہیں، روٹی ایک رہ گئی ہے آخر میں تو پوچھ لیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ بھئی کسی اور کو چاہیے یا میں لے لوں۔ چاول ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی پلیٹ میں ہے اس وقت، جتنے نکالے گئے ہیں بول میں اتنے ہی ہیں، اور سب لے چکے ایک دفعہ تو، لیکن دوسری دفعہ کے لیے وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہر کوئی برابر لے، تو پوچھ لیں کہ بھئی کسی اور کو چاہیے یا میں لے لوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، اور یہ سنت سمجھ کے کریں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کے اخلاق میں بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے کہ سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ بہرحال ہمارے پاکستان میں تو ہوتی ہے، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ اگر گھر توڑ کے بنا رہے ہیں دیوار تو تھوڑا سا اور دوسرے کے حصے میں چلے جائیں گے، اگر بیچ میں ایک کامن دیوار ہے تو بھئی آپ تھوڑا کم کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک بالش آگے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بالش سے کیا ہوگا، لیکن وہ ایک بالش آپ کے لیے 7 زمینوں کا طوق بن جائے گا۔ اسی کی جو ہے ایک اور کیا کہتے ہیں حدیث میں اس کو اس طرح سے بھی کہا گیا ہے کہ اس شخص کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو اب وہی ہے کہ یا تو 7 زمینیں اندر دھسایا جائے یا طوق بھی پہنائے گا تو آدمی خود ہی دھستا چلا جائے گا والی بات ہے۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں بہت احتیاط کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں مراد زمین سے مراد زمین کا ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کسی اور کی ملکیت ہے اور ہم اسے لے لیں بغیر کس سے اجازت لیے ہوئے، اور یہ کہ کوئی زمین اگر خالی پڑی ہوئی ہے، جیسے ہوتے ہیں پلاٹ خالی ہیں تو جا کے آپ کہ بھئی اب یہاں تو کوئی نہیں ہے، پہلے چکر لگاتے رہیں، اپنی نیت میں خلل آئے کہ بھئی یہاں تو دیکھتے ہیں 1 2 ہفتے اگر کوئی نہیں آتا ہے تو جا کے اپنے نام کا جھنڈا گاڑ دیا کہ بھئی یہ اب میری ہو گئی، کیونکہ کوئی نہیں ہے تو بس میری ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ اور یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کہ بھئی اگر ہے اور آپ جو ہے بلا وجہ، جیسے جاب پر ہوتے ہیں ہم لوگ، پین ہیں وہاں کے، کاغذ ہیں وہاں کے، کوئی اور چیز ہے کہ بھی وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کی جاب کی چیزیں ہیں، آپ کو ان پر حق نہیں ہے۔ آپ پوچھ کر تو لا سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، لیکن آپ صرف اٹھائے اور لا لیے گھر پہ تو اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، جو غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور آگے ہمیں سوچ سمجھ کر ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ حدیث ہے پھر ہماری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی
تو اس ظلم کی برائیوں میں اس ظلم کی وجہ سے برائیاں اس کے حصے میں ڈال دی جائیں. تو یہ بھی بہت اسکیری تھنگ ہے. تو اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ کے خیال میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ مفلس ہے. آپ نے کہا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو ڈھیروں نیکیاں لے کر قیامت کے دن آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ بد کلامی کی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، تو وہ سب دعوے دار اس کے آگے کھڑے ہوں گے اور وہ اپنی نیکیاں ان کو دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ خالی ہو جائے گا. پھر بھی دعوے دار باقی رہیں گے. تو پھر لوگوں کی برائیاں، جب آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کی برائیاں اپنے اپنے حصے میں آئیں گی. اللہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے. اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی، یہ صرف ایسا ہوگا آپ کسی کو کچھ بھی برے نام سے آپ نے کسی کو پکار لیا، کسی کی آپ نے غیبت کر لی، کسی کو آپ نے معمولی سی بات سے تکلیف دے دی، کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کر لیا، اور جو ہم کرتے ہیں دن رات کرتے ہیں ہم. تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بہت بچ کے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی اول تو ہمارے پاس نیکیاں پتہ نہیں ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارے اعمال پتہ نہیں اللہ کے پاس قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. بہرحال اچھا گمان رکھنا چاہیے. لیکن وہی والی بات ہے بہنیں، میں اپنے لیے کہوں گی کہ مجھے نہیں پتا میری کوئی نماز قبول بھی ہو رہی ہوگی. بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا، کتنے کتنے رکعتیں ادا کی. بعض اوقات کچھ اللہ معاف کرے، لیکن اللہ کا کرم ہوگا، احسان ہوگا اگر وہ ہم سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی قبول کر لیں. تو ہمیں اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ نیکی کرنا مشکل ہے، اور اگر کر بھی لیں ہم تو ہم جو ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے. یا تو ہم ریاکاری کر لیں گے یا بتا دیں گے کہ بھی ہم نے تو آج قرآن کی کلاس اٹینڈ کی، میں نے تو ابھی سے تہجد پڑھنا شروع کر دی، رمضان ابھی آنے والے ہیں، میں اپنی تیاری کر رہی ہوں. بھائی آپ پڑھیں، کس کے لیے پڑھ رہی ہیں آپ؟ اللہ کے لیے. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ضرور بتائیں، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ تو دلوں کے اندر کی نیت بھی جانتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والا اور پھر نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائے. ایسا نہ ہو کہ ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں لے جائیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں لوگوں کو دینا پڑے اور پھر ان کے حصے کی برائیاں ہمیں پڑیں. تو ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہے. اپنی آواز کو اچھی رہے نا. اور یہ بھی آواز پہ مجھے یاد آیا کہ آواز کا بھی ہے ظلم، کہ اگر فرض کریں لوگ سو رہے ہیں اور آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اپنی آواز کو میانہ روی دھیمی رکھیں. یہ نہیں کہ فون پر آپ زور زور سے باتیں کر رہی ہیں کہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو یہ بھی ظلم ہے. یعنی کسی کا آرام کا خیال آپ نہیں کریں، وہ بھی ظلم ہے. یعنی ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کسی کے لیے کوشش کریں کہ اس کے لیے آپ اچھے بنیں، اگر اچھے نہیں بن سکتے تو ایٹ لیسٹ برے بھی نہ بنیں. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگین کہ محفوظ رکھیں ان تمام چیزوں سے. نیکسٹ حدیث ہے کہ السلام سیدنا علیکم جی سسٹر رغبت، انشاءاللہ ریسٹ ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں. بس ایک ہی ہے یہ لاسٹ، پھر اوکے 15 پہ میں نے جا رہی. بس ٹھیک ہے. یہ ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا جس کے زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں. اس میں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. الحمدللہ یہاں ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا. اور یہ لاسٹ حدیث ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے کافی لمبی بھی ہے اور یہ سمجھ میں بھی سیدھی سی بات ہے، اس کو سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اپنا ختم کرتے ہیں بات کو اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ رکھ اور ہمیں بتا دے ہماری غلطیاں، ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس پہ معافی تلافی کر لیں اللہ سے. اور انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.